أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وهو خير ناصر ومعين. ہمارا درس، ہمارا بیان اس مقام تک پہنچا کہ ماہ رمضان المبارک میں جن دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں کئی دعائیں ہیں، لیکن صحیفہ سجادیہ سے جس دعا کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اور تاکید کی گئی ہے وہ دعائے مکارم الاخلاق ہے۔ قبل اس کے کہ اس دعا کے سلسلے میں مختصر بیان کیا جائے، اس سے پہلے ایک چیز عرض کرنا بہتر سمجھتا ہوں کہ دعا ایک ایسا اسلحہ ہے مومن کے پاس کہ جس کو کسی زمانے میں مومن سے چھینا نہیں جا سکتا۔ یہ دعا عبد اور معبود کے درمیان بہترین رابطے کا نام ہے کہ جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ اگر ہمارا خدا ہم سے دور ہے تو ہم بلند آواز میں اسے پکاریں، اگر وہ ہم سے نزدیک ہے تو ہم آہستہ اسے آواز دیں۔ تو پروردگار عالم نے حکم دیا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، کہ جب کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس سے قریب ہوں، اور جب کوئی دعا مانگتا ہے، جب وہ کچھ کہتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں اور اس کی باتوں کو سنتا ہوں۔ یعنی جب کائنات میں ہر انسان آپ تک نہ پہنچ سکے، کوئی بھی انسان ہو جو آپ کا مونس بن رہا ہو، آپ کا مددگار بن رہا ہو اور آپ کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکے یا اسے پہنچنے نہ دیا جا سکے آپ تک، لیکن یاد رکھیے کہ پروردگار عالم سے رابطہ کسی وقت انسان منقطع نہیں کر سکتا، نہ اسے کوئی روک سکتا ہے، اس لیے کہ دعا ایسا اسلحہ ہے کہ جو عبد اور معبود کے درمیان کسی وقت منقطع اور جدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا ماہ رمضان المبارک کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت عطا کی، کہ ہمیں حیات دی، کہ ہم اس کی سعادتوں کو اور اس کی بلندیوں کو اور اس کی فضیلتوں کو اخذ کر سکیں، جس مہینے میں ہم آج زندگی گزار رہے ہیں کہ جسے شہر اللہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کو دعا کا مہینہ کہا جاتا ہے، قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، عبادت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تمامی عبادتوں میں افضل ترین عبادت دعا ہے، جیسا کہ روایات میں موجود ہے یہ مفہوم۔ اور اس صحیفہ سجادیہ کا جس کا میں نے ذکر کیا کہ یہ دعاؤں کی کتاب ہے ظاہراً، لیکن دعا کے قالب میں امام علیہ السلام نے ہر طریقے کی مشکلات کو مومن کی حل کیا ہے کہ کس طریقے سے مومن اپنے مسئلے کو حل کرے، اپنی باتوں کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ذکر کرے۔ اور دعاؤں میں اہم دعا کہ جو صحیفہ سجادیہ میں جس کو ذکر کیا گیا ہے وہ دعائے مکارم الاخلاق ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس دعا کے لیے کہا گیا کہ یہ دعا جس میں 20 مرتبہ صلوات کا ذکر کیا گیا، یعنی 30 بند ہیں اس دعا میں اور 20 مرتبہ صلوات ہے، یعنی اس کی ابتدا، اس کی شروعات صلوات سے کی گئی ہے۔ کیوں؟ بلکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ کا طریقہ ہے کہ ہم جب مطالبہ کریں پروردگار سے، کچھ مانگیں، کچھ التجا کریں، کچھ
کہنا چاہیں تو پہلے صلوات پڑھیں، یعنی محمد و آل محمد پر۔ جب ہم صلوات پڑھتے ہیں تو یہ ایک سپر ہے، جس طریقے سے ہم کوئی سامان کسی کو دیں، مثال دوں ایک مختصر سی تاکہ آپ تک میں پہنچ سکوں اور آپ کے ذہن تک دعا کا مفہوم اور صلوات کتنی اہمیت رکھتی ہے وہاں تک پہنچ سکوں، کہ جیسے آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اسے محفوظ کرنے کے لیے اس پر کور لگاتے ہیں تاکہ وہ مقصد تک پہنچ سکے۔ صلوات یہ ایسا ہدف ہے، صلوات یہ ایسا کور ہے، صلوات یہ ایسی سپر ہے، صلوات ایک ایسا محفوظ کرنے، اپنی باتوں کے محفوظ کرنے کا وسیلہ ہے، پروردگار تک پہنچانے کا وسیلہ ہے، کہ جس میں رد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو صلوات پڑھیے، جیسا کہ دعائے مکارم الاخلاق میں موجود ہے طریقہ کہ سب سے پہلے صلوات ہے، اور اس دعا میں 20 مرتبہ صلوات کی تکرار کی گئی ہے 30 بند میں۔ اور یہ دعا دعائے مکارم الاخلاق اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان بد اخلاقی سے نکل کر اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ سکے اور اپنے آپ کو پہنچا سکے، اسی لیے اس دعا کو دعائے مکارم الاخلاق کہتے ہیں۔ اور اس دعا کے بہترین مفاہیم موجود ہیں، جیسا کہ خود دعا میں موجود ہے، وَحَبْ لِي معالی الاخلاق، پروردگار ہمیں اخلاق کے بلند مقام تک پہنچا دے، مجھے عطا کر اخلاق کا کامل ترین، اخلاق کا بلند ترین مقام مجھے عطا کر۔ یعنی یہ دعا دعائے مکارم الاخلاق ہے، یہ اسی کا جملہ ہے۔ اور یہ دعا کس طریقے سے شروع ہوتی ہے اگر آپ دعا پہ غور کریں، کہ جیسا کہ خود امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آلہ، اور پھر فرماتے ہیں وبلغ بایمانی اکمل الایمان، پروردگار، یہ پہلی دعائے مکارم الاخلاق کا پہلا جملہ ہے، پہلے صلوات ہے اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں وبلغ بایمانی اکمل الایمان، پروردگار مجھے ایمان کے کامل ترین مقام تک پہنچا دے، یعنی ایمان کے بلند مقام تک پہنچا دے پروردگار۔ یہ دعا ہے، چونکہ انسان کی عبادتوں میں اہم چیز کا نام ہے ایمان، ہر عمل ایمان کا متقاضی ہے، اگر انسان کے پاس ایمان نہ ہو تو عمل بیکار ہے۔ عمل مثلا روزہ ہر انسان پر واجب ہے، اگر آپ غور کریں روزہ ہر انسان پر واجب ہے، مومن ہو کافر ہو ہر انسان پر واجب ہے، لیکن ایمان، یہ روزہ کس کا قبول کیا جائے گا؟ جس کے پاس ایمان ہوگا، یعنی جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی اسی کا عمل قبول کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بقیہ اور عبادتیں ہیں، یعنی اگر انسان کے پاس ایمان نہ ہو تو عمل بیکار ہے، یعنی قبولیت کے لیے اہم شرط ہے ایمان۔ عمل سب انجام دیں گے لیکن قبول کس کا ہوگا؟ جس کے پاس ایمان ہوگا۔ لہٰذا اس دعا میں کیا کہا جا رہا ہے کہ پروردگار مجھے ایمان کا بلند مقام عطا فرما، اور درجات عمل میں عمل کا ثواب اسی اعتبار سے کم اور زیادہ ہوگا، جیسا ایمان ہوگا ویسا اس کو اجر عطا کیا جائے گا۔ پھر فرماتے وَجْعَلْ يَقِينِي أَفْضَلَ الْيَقِينِ، یعنی وَجْعَلْ يَقِينِي أَفْضَلَ الْيَقِينِ، یعنی انسان جب کوئی کام کر رہا ہو تو اس میں یقین ہونا چاہیے، اگر شک ہو تو پھر انسان کا وہ عمل بیکار ہے، انسان اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ جیسا کہ آپ تاریخ اسلام میں بہت سے ایسے افراد کو آپ دیکھیں گے کہ وہ عمل تو کرتے تھے، عبادت تو کرتے تھے، اچھے کام تو انجام دیتے تھے،
لیکن وہ ان کے پاس یقین نہیں تھا، یقین کی قوت نہیں تھی، یقین نہیں تھا۔ جب یقین نہیں ہوتا تو کسی نہ کسی مقام پر آ کر انسان اس چیز سے منحرف ہو جاتا ہے، یعنی صراط مستقیم سے منحرف ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ہمہ وقت پیغمبر پر شک کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ ان کے پاس یقین نہیں ہے۔ اور جب یقین کے ساتھ انسان ایک چھوٹا عمل انجام دیتا ہے تو وہ بھی بلند ہوتا ہے، وہ بھی بزرگ ہوتا ہے، وہ عمل بھی بڑا ہوتا ہے۔ کب؟ جب اس میں یقین پایا جائے۔ چونکہ شک شیطان کے کاموں میں سے کام ہے، عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے شک کرنا۔ اور دعا میں کیا ہے؟ وَجْعَلْ يَقِينِي أَفْضَلَ الْيَقِينِ، پروردگار میرے یقین کو، نہ کہ یقین کو بلکہ میرے یقین کو افضل ترین یقین قرار دے، یعنی بزرگ ترین، بہتر ترین یقین قرار دے۔ اور پھر اس کے بعد وَانْتَهِي بِنِيَّتِي إِلَىٰ أَحْسَنِ النِّيَّةِ، اور پروردگار ہماری نیت کو بہترین نیت قرار دے، خالص نیت قرار دے۔ یہ ساری چیزیں عمل میں بہت اہم ہیں۔ ایمان، جب کوئی آپ کام کر رہے ہو تو اس میں ایمان ہونا چاہیے، اور پھر آپ کے پاس یقین ہونا چاہیے، اور جو آپ کی نیت ہو وہ سالم نیت ہونا چاہیے، یعنی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ بہترین نیت وہی ہے کہ جب آپ کوئی کام کریں تو وہ پروردگار عالم کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں، یا جس کے لیے بھی کوئی کام کر رہے ہوں تو صرف اور صرف وہ کام خالص ہو۔ یہ بہترین چیز ہے۔ وَبِعَمَلِي إِلَىٰ أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ، اور پروردگار جو میں کام کر رہا ہوں، اگر آپ دعا پہ غور کریں یہ کیسی دعا ہے کہ انسان کو بد اخلاقیوں سے نکال کر کمال کی بلندی عطا کرے۔ یہ دعائے مکارم الاخلاق ہے کہ انسان دعا بعملی الی احسن الاعمال، پروردگار میرے عمل کو بہترین عمل قرار دے۔ یعنی جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہیں، سنتے ہیں اس جملے کو کہ کام کا کرنا یہ مقام ہے۔ آپ جب کوئی کام کر رہے ہیں، کچھ عمل کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں تو کام کرنا یہ ایک مقام رکھتا ہے، لیکن کام کو بہترین انداز سے انجام دینا یہ بہت اہم ہے۔ جیسا کہ دعا میں امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پروردگار میرے عمل کو بہترین عمل قرار دے، یعنی بہترین عمل تک پہنچا۔ چونکہ کام کا کرنا یہ اہم نہیں ہے، اہمیت یہ رکھتا ہے کہ انسان کا عمل کتنا اچھا ہے، عمل کتنا مقام رکھتا ہے، ہمارا عمل کتنا سالم ہے، ہمارا کام کتنا اچھا ہے۔ مثال کے طور پر اپنی بات کو واضح کروں کہ ایک انسان، آپ بازار میں چلے جائیں، کام کرنے والے کوئی بھی کام، آپ کو کوئی چیز بنوانا ہو یا کوئی چیز مثلا کپڑے سلوانے ہوں تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں، کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ اس کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو بہترین لباس سل سکتا ہے، جو بہترین چیز بنا سکتا ہے، جو اچھی چیز دیتا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کام اچھی طریقے سے انجام دیتا ہے۔ تو لہٰذا امام کی دعا سے یہ بات واضح ہے کہ پروردگار میرے کام کو بہترین کام انجام دے، میرے عمل کو اچھا عمل قرار دے۔ یہ انسان کی کامیابی ہے، اور یہ عبد کی کامیابی ہے، یہ اس کی بندگی ہے کہ عبد اپنے عمل میں کن چیزوں کی کو خاص قصد دے، اہمیت دے، کہ انسان کے پاس ایمان ہو، انسان کی نیت سالم ہو، انسان کا جو عمل ہے وہ کامل ہو، اچھا ہو، احسن ہو۔ اسی لیے ہم سے جو عمل طلب کیا گیا ہے وہ اچھا عمل طلب کیا گیا ہے، بہترین عمل طلب کیا گیا ہے۔
کثرت مراد نہیں ہے. آپ کسی روایت میں دیکھ لیجئے کثرت مراد نہیں ہے بلکہ کیفیت مراد ہے. جب ہمارے عمل کی کیفیت بہتر ہو یعنی اچھا ہو تو وہ قبولیت کا مقام پا لیتا ہے. اور اس دعا سے واضح ہوتی ہے یہ بات کہ انسان جب کوئی کام کرے تو پہلے اہل بیت عصمت و طہارت علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنے کام میں وسیلہ بنائے اور ایمان محکم ہو، نیت سالم ہو اور عمل اچھا کرنے کی جستجو کرے انسان، تو انسان کا عمل کمال کی منزل پر پہنچتا ہے. اور یہ ایک بندے کا حق ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنی عبادت کو سالم قرار دے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس ماہ صیام میں ہم کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں باکردار بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.